سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ مشرکین مکہ توحید کے درجات میں سے پہلا درجہ توحید فی وجوب الوجود، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، مٹ جانے والی ہے، نام رہے گا تو اللہ کا۔ مشرکین مکہ اس کو مانتے تھے۔ پھر آپ نے بالتفصیل سماعت فرمایا کہ مشرکین مکہ اللہ کو خالق بھی مانتے تھے، اللہ کو مالک بھی مانتے تھے، اللہ کو رزق دینے والا بھی مانتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا آسمانوں کا مالک اللہ، زمین کے ذرے ذرے کا مالک اللہ، سورج اور چاند اللہ کے حکم سے چلتا ہے۔ آپ ایک ایک بات پر حوالہ دیکھ چکے ہیں۔ پھر مشرکین مکہ توحید کا تیسرا درجہ، یعنی اس کائنات کے انتظام چلانے والا، اس کائنات کے اندر تصرف کرنے والا مدبر اللہ ہی کو مانتے تھے، اللہ ہی کو مانتے تھے۔ اتنا ان کا عقیدہ تھا، پھر بھی قرآن نے ان کو مشرک کہا، پھر بھی قرآن نے ان کو مشرک کہا۔ انشاءاللہ ہم اس نقطے تک پہنچیں گے۔ یہ اتنی لمبی بحث کیوں کی جا رہی ہے؟ آپ کے سامنے مشرکین مکہ کے عقائد ذکر کیے، قرآن نے ذکر کیے، پھر مشرکین مکہ کے اعمال ذکر ہوں گے آج کی درس میں، کہ وہ حاجی بھی تھے، نمازی بھی تھے، روزے بھی رکھتے تھے، اعتکاف بھی کرتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ یہ ساری بات اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں صرف ایک بات ڈل جائے، اور وہ بات یہ ہے کہ شرک کے کوئی سینگ نہیں ہوتے، شرک کے کوئی سینگ نہیں ہوتے کہ آپ کو دور سے نظر آئے گا وہ جو سینگ ہے وہ شرک ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ آدمی نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے اور بعض دفعہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، روزے رکھتا ہے، حاجی ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، اللہ کو مانتا ہے لیکن شرک کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ اتنا کبیرہ گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہر ایک کی بخشش اس کی بخشش ہے۔ تو یہ آپ کو اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ کے ذہنوں سے یہ نکلے کہ وہ جی روزہ رکھ کے پھر کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان آدمی بھی مشرک ہو سکتا ہے۔ اللہ کو مانتے ہیں جی، حاجی ہیں، نمازی ہیں، صومی ہیں، لیکن ان کو لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ مشرک۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ بھی یہ سب کچھ کرتے تھے، قرآن ان کو پھر بھی مشرک کہہ رہا ہے۔ تو یہ جو شرک ہے یہ بہت بڑی بلا کا نام نہیں ہے جو دور سے نظر آئے گی، یہ شرک نظریے کا نام ہے، یہ عقیدے کا نام ہے۔ جو عقیدے اور نظریے کے اندر خلل آ جائے تو انسان اس جرم کے اندر مبتلا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 31 دیکھیں گے جی، اس کے اندر یہ حوالہ ہے کہ مشرکین مکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس سارے جہاں کی تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کسی نبی، کسی ولی اور کسی بزرگ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کہتے ہیں کسی نبی، کسی ولی، کسی بزرگ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اس جہاں کا انتظام چلائے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 31، 11واں پارہ۔ مل گیا صفحہ نمبر 192۔ اس طرح تیز تیز نکالا، بالکل 192 نمبر صفحہ۔ صفحے کے اوپر سے یہ رکوع شروع ہو رہا ہے، نصف والا، آدھا جہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار۔ اللہ
کیسے اللہ سمجھا رہا ہے آپ کو تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ کوئی شرک الگ بلا نہیں ہے. مشرکین مکہ کیسے مانتے تھے؟ قل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے من یرزقکم، کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے. آسمان سے رزق کیسے ملتا ہے؟ بارش آتی ہے، یا سورج کی تپش سے فصلیں پکتی ہیں، چاند کی روشنی سے فصلوں اور پھلوں کے اندر ذائقہ اور رس آتا ہے، اسے کہتے ہیں آسمان سے روزی دینا. والارض زمین سے یعنی کھیتیاں اگتی ہیں تو یہ روزی ہے. کون دیتا ہے؟ ایک سوال رزق دینے والا. دوسرا امن یملک السمع والابصار، بھلا کون ہے جو مالک ہے تمہارے کانوں کا اور تمہارے آنکھوں کا. دوسرا سوال کانوں کا اور آنکھوں کا مالک کون. تیسرا سوال وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون ہے جو نکالتا ہے زندہ سے مردہ کو، اور کون ہے جو مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے. میت کو حی سے نکال دیا اور حی سے میت کو نکال دیا. سبحان. کتنے سوال ہو گئے جی؟ 3. چوتھا سوال وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے جو کاموں کی تدبیریں کرتا ہے، کون ہے جو انتظامات چلاتا ہے. بتاؤ بھائی 3 سوال ہوئے. بتاؤ رزق دینے والا کون، آنکھوں کا اور کان کا مالک کون، اور زندہ کو مردہ سے نکالنے والا اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا کون. زندہ کو مردہ یعنی زندہ مرغی ہے، اس کے اندر سے مردہ انڈا نکل آیا، اور مردہ انڈا ہے اس کے اندر سے زندہ. اور شیخ حسین علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن زندہ ہے، مومن کا دل آباد ہے اور زندہ ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات فیہا مصباح، جیسے یہ پورا تاقچہ ہے، اس تاقچے کے اندر ایک چراغ ہے، اور وہ چراغ شیشے کے اندر ہے، اور اس کو زیتون سے سیراب کیا جا رہا ہے. یہ تاقچہ ہے، یہ آپ کا دل، یہ چراغ ہے، اس کے اندر جو تیل زیتون کا ڈال رہا ہے وہ قرآن ہے. سبحان اللہ. قرآن کے تیل سے جب یہ اس کو آگ لگے گی تو پھر یہ خوبصورت خوشبو والا بھی ہوگا اور خوبصورت روشنی والا بھی ہوگا، دل روشن ہو جائے گا. تو مومن آدمی کیا ہے؟ زندہ ہے. تو مومن سے اللہ کافر نکال دیتا ہے، کافر اولاد آ گئی، اور کافر اولاد، کافر باپ ہو تو اللہ مومن اولاد نکال دیتا ہے. نوح کے گھر میں کنعان اور ابراہیم کو آزر کے گھر میں پیدا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ کی قدرت کے نمونے ہیں. اور چوتھا سوال وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے جو معاملات چلاتا ہے، انتظامات چلاتا ہے. الامر یہ الف لام ہے، تمام عالم کے انتظامات چلانے والا کون، تدبیریں کرنے والا کون. کوئی بیمار، کوئی صحت پا رہا ہے، کوئی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اللہ. فَقُلْ فَلَا تَتَّقُونَ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے جب یہ سب کچھ مانتے ہو تو پھر شرک سے بچتے کیوں نہیں ہو. پھر شرک سے، یہ آپ کو میں نے مشرکین مکہ کے عقائد بتائے، باقی جتنے عقائد ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو کتاب کے اندر مل جائیں گے. اسی پر اتفاق کرتے ہیں کہ مشرکین مکہ اللہ کو رازق، خالق، مالک مان کر، لیکن اس کے باوجود کیا ٹھہرے؟ مشرک ٹھہرے. یہ مشرک، یہ جو شرک ہے یہ بھی بہت بڑی چیز نہیں ہے. نظریے کے اندر کوئی ایک خرابی آئے گی تو آپ کے اندر کیا آ جائے گا؟ شرکا. وہ کیا خرابی ہے وہ انشاءاللہ ہم سماعت فرمائیں گے بالتفصیل. دوسرا عنوان یہ ہے کہ مشرکین مکہ کے اعمال، ہمارے سے اچھے ان کے اعمال تھے. جو لوگ کہتے ہیں نا جی روزہ رکھ کر مشرک کیسے، نماز پڑھ کر مشرک کیسے، تو مشرکین مکہ بھی ایسے ہی تھے. روزہ رکھ کر مشرک تھے اور حج کر کے مشرک تھے. مشرکین مکہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے کہ روزیاں دینے والا اللہ اور انتظامات چلانے والا اللہ. اور ہمارا بھائی کہتا ہے جہاں سے رزق بندوں میں تقسیم ہوتا ہے وہاں نظر آئی مجھ کو کلائی اپنے خواجہ کی. وہاں مجھ کو نظر آئی اپنے کلائی اپنے، وہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل کر
میرے خواجہ نے کہا کہ یہ میرا مرید ہے، اس کو تھوڑا زیادہ دینا چاہیے۔ اللہ جہاں سے رزق بندوں میں تقسیم کرتا ہے وہاں ہمارے خواجہ صاحب بھی ساتھ ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ بندہ قادر کبھی قادر ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، ذی تصرف بھی ہے، ذی تصرف بھی ہے۔ مشرکین مکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ متصرف کون ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، کار عالم کا مدبر بھی ہے۔ اور مشرکین مکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ۔ تو یہ کوئی شرک کوئی بہت بڑی بلا کلام نہیں ہے، نظریات کے اندر آئے گا تو انسان کے اندر یہ لوگوں نے آپ کو غلط پٹیاں پڑھائی ہیں کہ وہ جی شرک بہت بڑی چیز ہے۔ ابن قتیبہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ لم تزل العرب علی بقایا من دین اسماعیل من الحج والختان والنکاح وإیقاء الطلاق والغسل من الجنابہ وتحریم ذوات المحارم بالقرابہ والمصاہرہ۔ ابن قتیبہ فرماتے ہیں کہ عرب ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین اور آپ کی ملت پر ٹھہرے تھے، آپ کی ملت پر ان کا عقیدہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور جو ان کے اعمال ہوتے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ملت کے مطابق ہوتے تھے۔ مثلا حج کرتے تھے، بچوں کے ختنے کرتے تھے، مشرکین مکہ حج کرتے تھے، بچوں کے ختنے کرتے تھے، نکاح ان کے اندر رائج تھا، طلاق دیتے تھے، اور اگر وہ ناپاک ہو جائیں، ان کو جنابت لاحق ہو جائے تو وہ غسل کرتے تھے، غسل کو اپنے اوپر واجب سمجھتے تھے، اور جو ان کے محرم رشتے ہیں، ماں ہے، ساس ہے، نانی ہے، یہ جتنے بھی محرم رشتے ہیں، بہن ہیں، بھائی ہے، ان کو حرام ہی سمجھتے تھے، اپنے محرم رشتوں کے اندر بھی گڑبڑ نہیں کرتے تھے۔ والمصاہرہ، اور جو سسرالی رشتے حرام ہوتے ہیں انسان پر، ساس حرام ہے، سسر حرام ہے، اور اپنی بیوی کی جو بہن ہے وہ ایک وقت کے اندر نکاح کے اندر لانا حرام ہے۔ ان کو یہ سب چیزیں، ان سب رشتوں کو یہ کیا سمجھتے تھے؟ مشرکین مکہ حرام سمجھتے تھے، مشرکین مکہ حرام سمجھتے تھے۔ اور پھر مشرکین مکہ نماز پڑھتے تھے، مشرکین مکہ نماز پڑھتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ سنا رہے ہیں، مسلم کی روایت ہے 2359۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قد صلیت یبن اخی، اے میرے چچا کے، اے میرے بھائی کے بیٹے عبداللہ ابن صامت کو کہہ رہے ہیں کہ میں نماز پڑھتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے 30 سال پہلے، 30 سال پہلے سے میں نمازیں پڑھتا تھا۔ نبی علیہ السلام سے تو بعد میں ملا نا، مسلمان تو بعد میں ہوا، میں 30 سال پہلے نمازیں پڑھتا تھا۔ عبداللہ بن صامت فرماتے ہیں میں نے کہا کس کے لیے آپ نماز پڑھتے تھے؟ آپ تو مشرک تھے، آپ کو تو قرآن نے مشرک کہا اور ابدی جہنمی کہا تھا اس وقت، پھر آپ کس کے لیے نماز پڑھتے تھے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا للہ، اللہ کے لیے نماز پڑھتے تھے۔ نماز کس کے لیے پڑھتے تھے؟ اللہ کے لیے۔ تو میں نے کہا فائنہ توجہ، منہ کدھر کرتے تھے بھائی؟ تو کہنے لگے حیث یوجہنی ربی، جدھر میرا اللہ میرا منہ کرا دیتا میں وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتا، جدھر بھی منہ ہوتا نماز پڑھ لیتا۔ اور کہہ رہے ہیں اصلی عشاء، میں نے عشاء کی نماز پڑھی، اتنی لمبی نماز تھی یہاں تک کہ آخر اللیل، رات کا آخری وقت آ گیا، اور میں لگاتار کھڑا ہوا، اور میں اتنا میرے بدن میں کمزوری آئی کہ القیت، میں گر گیا، کأنی خفا، گویا میں کمبل ہوں۔ آپ کمبل کو یوں اوپر اٹھا کے جب نیچے پھینکتے ہیں تو کس طرح بے جان ہو کے نیچے گرتا ہے، تو یہ مثال دی جس طرح کمبل بے جان ہو کے گرتا ہے، میں اس طرح کمزور ہو کے گر پڑا، لیکن نماز پڑھتا رہا یہاں تک کہ میرے اوپر سورج طلوع ہوا اور سورج کی روشنی سے میں اٹھ گیا۔ اتنی لمبی، جب سورج غروب ہوا تو وہ کھڑے ہوئے اندھیرے میں،
روز صبح سورج نکلا تو انہیں ہوش آیا. یہ مشرکین مکہ کی نماز ہے. ساڑھے نالوں لمیاں نیتنے سن، ساڑھے نالوں پکیاں تے لمیاں نیتنے سن، لیکن قرآن نے کبھی مشرک کہا، اور قرآن نے ابدی جہنمی کہا. قرآن نے ابدی جہنمی کہا. یہ خدا انشاءاللہ ہم حل کریں گے. حضرت حجیر بن ابی احاب تابعی. اچھا، یہ جو نماز پڑھتے ہیں اس کی ایک اور آپ نے مشکات کے صبح کے درس کے اندر روایت سماعت فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 وقتوں میں نماز نہ پڑھو، ایک جب سورج نکل رہا ہو اور ایک جب سورج غروب ہو رہا ہو. باقی تو مکروہ اوقات اور بھی ہیں نا، لیکن اس حدیث کے اندر 2 کا ذکر ہے. سورج نکل رہا ہو تب بھی نماز نہیں پڑھنی، اور سورج غروب ہو رہا ہو تب بھی نماز نہیں پڑھنی. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کیوں نہیں پڑھنی؟ تو آپ نے فرمایا ہی ساعۃ صلاۃ الکفار، ہی ساعۃ صلاۃ الکفار، یہ کافروں کی نماز پڑھنے کا وقت ہے. یہ کافروں کی نماز پڑھنے کا، معلوم ہوا نمازی تھے مشرکین مکہ نماز، لیکن قرآن پھر بھی مشرک کہے گا. اس عقدے کو انشاءاللہ حل کرنا ہے، اس کو آپ نے ذہن میں پکا رکھنا ہے. مشرکین مکہ روزہ بھی رکھتے تھے، مشرکین مکہ روزہ بھی رکھتے تھے. بخاری کی روایت ہے 4504، حضرت عائشہ صدیقہ امی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے. فرماتی ہیں کان یوم عاشوراء تصومہ قریش، کان یوم عاشوراء تصومہ قریش، یوم عاشوراء کا 10 محرم کا روزہ قریش رکھتے تھے. 10 محرم کا روزہ قریش رکھتے تھے. فی الجاہلیہ، جاہلیت میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی اس سے پہلے آپ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے. لیکن قرآن پھر بھی کیا کہہ رہا ہے؟ مشرک کہہ رہا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ دوزخی ہیں. یہ عقدہ انشاءاللہ حل ہوگا. اور علامہ بدر الدین عینی بڑی پیاری بات لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو روزہ ہے یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر کسی دور کے مشرک نے شرک نہیں کیا. روزے کے اندر کسی دور کے مشرک نے شرک نہیں کیا. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے روزہ بھوکا رہنے والی عبادت ہے. روزہ کون سی عبادت ہے؟ بھوکا رہنے والی عبادت ہے. اور یہ جو شرک ہوتا ہے یہ کھانے پینے والی عبادتوں میں ہوتا ہے. شرک ان میں ہوتا ہے ہاں جہاں کھانا پینا ہو، مولوی صاحب کا پیٹ بھی چلتا رہے اور مریدوں کا پیٹ بھی چلتا رہے، ان میں شرک ہوتا ہے. بھوکے رہنے میں شرک ہاں لوگ نہیں کرتے. تو روزہ ایسی عبادت ہے کہ فلم یعظم الکفار فی عصر من الاعصار معبودا لہم، کہ مشرکین نے کسی دور میں بھی روزہ کسی اور ہستی کے لیے نہیں رکھا، ہر دور میں اللہ کے لیے روزہ رکھتے تھے. تو روزہ بھی رکھتے ہیں لیکن پھر بھی کیا ہیں؟ مشرک ہیں. پھر بھی کیا ہیں؟ مشرک ہیں. مشرکین مکہ اعتکاف کرتے تھے. مشرکین مکہ، آپ کہیں گے ہم اعتکاف کرتے ہیں اور ہمیں مشرک بنا دیا. مشرکین مکہ بھی اعتکاف کرتے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی روایت ہے 2042 روایت بخاری کی، انشاءاللہ کتاب کے اندر آپ کی ساری روایتیں مل جائیں گی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے انی نظرت فی الجاہلیہ، میں نے زمانہ جاہلیت میں حالت شرک میں ایک نظر مانی تھی کہ اللہ میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا مسجد حرام میں. مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا. کب نظر مان رہے ہیں؟ حالت شرک میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوفی نظرک، اپنی نظر کو پورا کرو، کیونکہ وہ نظر کس کے لیے مانی گئی ہے؟ اللہ کے لیے. اور بیت اللہ کے اندر اعتکاف بیٹھنا ہے، لہذا تم جا کے بیٹھو. معلوم ہوا مشرکین مکہ اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں. پھر بھی اللہ کے قرآن نے ایک مشرک کہا ہے، پھر بھی اللہ کے قرآن نے مشرکین مکہ عمرہ کرتے ہیں. یہ جو ابو جہل تھا، آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں، البدایہ والنہایہ پڑھیں، ابن اسیر پڑھیں، یہ الحاج تھا. ابو جہل ابو لہب کیا تھے؟ الحاج ابو لہب صاحب.
اور الحاج ابو جہل صاحب، لیکن یہ حج بچانے پھر بھی اللہ کے قرآن نے مشرک کہا اور ابدی جہنمی کہا۔ حاجی تھے، مشرکین مکہ عمرہ کرتے تھے۔ بڑی مشہور روایت، حضرت ثمامہ بن اسال الحنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، سردار تھے، بڑے دھڑلے والے سردار تھے۔ یہ انہیں کسی نے بتایا کہ جب تم جاؤ گے مکہ کے اندر عمرہ کرنے کے لیے تو مدینہ سے گزرو گے، وہاں صحابہ کرام تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے کہا دیکھیں گے صحابہ کرام، میں دیکھ لوں گا۔ اکیلا آیا، یہ بعد میں صحابی اکیلے آئے، جب راستے پہ آئے تو صحابہ کرام نے حملہ کیا، پکڑ لیا۔ پابندی لگائی ہوئی تھی کہ مدینہ سے مکہ کے راستے سے کوئی گزرے گا نہیں، تاکہ مشرکین کا گھیرا تنگ کیا جائے۔ انہیں پکڑ لیا اور پکڑ کے رسول اکرم کے پاس لائے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بڑے لمبے مذاکرات کیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیوں آئے ہیں، کیا آپ کا مقصد ہے۔ تو یہ کہنے لگے کہ ان خلیلک اخذتنی وانا اريد العمرہ فماذا ترى، میں تو عمرہ کرنے جا رہا تھا، آپ کے ساتھی نے مجھے پکڑ لیا ہے، اب جو آپ چاہیں میرے لیے حکم صادر فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو آزاد ہے، جا اور عمرہ کر کے واپس آ جا۔ اتنا خاندانی آدمی تھا، عمرہ کر کے واپس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قیدی آزاد ہو رہا ہے اور عمرہ کر کے سیدھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا۔ اب بتائیں جی آپ کیا چاہتے ہیں؟ پھر وہ انہوں نے کلمہ پڑھا اور یہ مسلمان ہو گئے۔ اس روایت سے کیا ثابت ہوا کہ مشرکین مکہ عمرہ بھی کرتے تھے، لیکن پھر بھی کیا تھے؟ مشرک تھے۔ مشرکین مکہ کی ایک نیکی ایسی ہے جو کسی دور کے مولوی کی بھی وہ نیکی نہیں ہے، اور آج کے دور میں تو ہے ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مشرکین مکہ نے یہ اعلان کیا، ابو وہب بن عابد متولی کعبہ تھا، ابو وہب بن عابد متولی کعبہ تھا، اس نے اعلان کیا کہ یہ بیت اللہ کی چار دیواری ہے، یہ کمزور ہو گئی، دیواریں بنیادیں کمزور ہیں، ہم اس کو دوبارہ بنائیں گے، ہم اس کو دوبارہ تعمیر کریں گے، لہٰذا ایسے کرو کہ چندہ جمع کرو، چندہ اکٹھا کرو، بیت اللہ تعمیر کیا جائے گا۔ چندہ اکٹھا کیا گیا، جتنے پیسے آئے، اچھا چندے کے اوپر ایک قید ہے، قید یہ ہے کہ تم نے حلال کا پیسہ دینا ہے، حرام کا نہیں دینا، مسجد بنانی ہے تو حلال دے پیسے نہ۔ کوئی مولوی اعلان کرتا ہے؟ سوال ہے، ہم خود نہیں کرتے، ہو ہی نہیں سکتا کہ حلال دے پیسے نہیں، قید اٹھاؤ تو پھر بھوکے ہی مرو، آمان بس، ٹھیک ہے۔ لیکن مشرکین مکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پیسہ بیت اللہ بنا رہے ہو تو حلال کا، حرام کے پیسوں کا بیت اللہ نہیں بنا، یہ مشرکین مکہ کا عمل ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ جب چندہ اکٹھا ہوا اور اسٹیمیٹ لگوایا گیا تو پیسے کم پڑ گئے اور خرچہ زیادہ تھا۔ اب کیا کیا جائے جی؟ ابو وہب بن عابد متولی کعبہ نے فیصلہ کیا، کعبہ چھوٹا کر لو، حرام کا پیسہ نہیں لگانا۔ اب یہ جو حتیم ہے نا، حتیم، یہ بہر آپ کو دیوار نظر آتی ہے سفید سی، یہ بیت اللہ کے اندر داخل تھی، مشرکین مکہ نے اس کو بہر کیا کیونکہ خرچہ کم ہو گیا تھا، کیونکہ خرچہ بخاری کی روایت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ جو دیوار ہے یہ آپ انہوں نے کیوں بہر نکالی ہوئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری قوم والوں پر خرچہ کم پڑ گیا تھا، تیری اور وہ حرام کا پیسہ نہیں لگانا چاہتا۔ کتنا بڑا عمل ہے، لیکن پھر بھی مشرک ہے، لیکن پھر بھی کیا ہیں؟ عام مشرک۔ حاجیوں کو ستو گھول گھول کے پلایا کرتے تھے، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت عباس کا مناظرہ بھی ہے، یہ آپ نکالے نا، اجعلتم سقایۃ الحاج، سورہ توبہ آیت نمبر 19، 10واں پارہ۔ شاہ زیب کیا نام ہے تیرا؟ جواد، بابا جی کو نکال کے دیا کرو، ان کی اینک نہیں ہے، یہ ڈھونڈتے رہتے ہیں بیچارے، نکال کے ان کو دیا کرو، ٹھیک ہے؟ صفحہ نمبر کیا ہے؟ 132 172 صفحہ ہے جی، ٹھیک ہے۔
शाबाश 172 صفحے کے اوپر سے تیسری لائن ہے، اوپر سے تیسری لائن ہے، آیت نمبر 19 اجعلتم سقایت الحاج، کیا تمہارا خیال ہے مشرکین مکہ کے جو تم کرتے ہو سقایت الحاج، حاجیوں کو ستو پلانے کا انتظام، حاجیوں کو پانی پلانے کا اور ستو پلانے کا جو انتظام کرتے ہو، یہ وعمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی جو تم نے تعمیر کی ہے۔ مشرکین مکہ ان دو اعمال کو بڑا سمجھتے تھے، ایک ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں اور دوسرا ہم نے بیت اللہ تعمیر کیا ہے اور حلال کے پیسوں سے کیا ہے، اس کو بڑا سمجھتے تھے۔ یہ برابر ہو سکتا ہے اس کے کمن آمن باللہ والیوم الاخر، جو ایمان لے آئے اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرے، لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو۔ ہاں تمہارا بڑا عمل، تم نے بیت اللہ تعمیر کر لیا، تم حاجیوں کو ستو پلاتے ہو، بڑے نیک کام کرتے ہو، لیکن ایمان والا تم سے افضل ہے، تمہارے اعمال اللہ کے حضور قبول نہیں ہیں۔ حاجیوں کو ستو پلانا قبول ہے، بیت اللہ کی تعمیر قبول ہے، کیوں؟ کیونکہ شرک تھا، کیونکہ ہاں ہمارے بھی جو اعمال ہیں اگر شرک کی غلاظت ان کے اندر ہوئی تو پھر یہ قبول نہیں ہوگی۔ پھر یہ اتنے دو بڑے بڑے عمل قرآن ذکر کر رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ، چچا بھتیجے تھے، آپس میں ان کی تھوڑی بہت ہی کھٹ بڑھ رہتی تھی، پیار زیادہ ہو تو پھر وہاں پہ ہوتی ہے، بحث ہوتی تھی اکثر، بخاری مسلم کی کئی روایتیں ہیں ان کی بحث پر، اس آیت پر بھی بحث ہوئی، بحث اس طرح ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے چچا آپ ابھی مسلمان ہوئے ہیں، ہم نے وہ کب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، ہمارے کھاتے آ رہے ہیں، جنگوں میں شریک ہو رہے ہیں، آپ بعد میں مسلمان ہو کے ہم سے آگے نکلنا چاہتے ہیں، ہم سے، لہذا آپ پیچھے رہیں۔ حضرت عباس کو غصہ ہے، میرا بھتیجا مجھے کہہ رہا ہے کہ پیچھے رہو، یہ کیا بات ہوئی؟ تو آگے سے وہ کہنے لگے جب ہم کافر تھے نا تب بھی ہم حاجیوں کو ستو پلاتے تھے اور بیت اللہ ہم نے تعمیر کیا تھا، ہم اس وقت بھی نیک ہوا کرتے تھے، لہٰذا ہم تمہارے برابر ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاجواب، کہ میں کیا کہوں، نیک اعمال تو واقعی کرتے تھے، سیدھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا چچا مناظرہ جیت گیا ہے، چچا مناظرہ، ہاں کہتے ہیں ہم تو اس وقت بھی نیک اعمال کرتے تھے، یا رسول اللہ کیا یہ ہم سے آگے نکل جائیں گے؟ قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ لوگوں حاجیوں کو ستو پلانا اور بیت اللہ کی تعمیر کرنا یہ قبول نہیں ہوا، کیونکہ یہ حالت شرک میں تھا، کیونکہ یہ حالت ہے، اور حضرت علی کا بڑا مقام ہے کیونکہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، چچا اپنی جگہ پر ہے، عزت و احترام اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایمان والا سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے، سبحان اللہ۔ ان تمام دلائل سے آپ کے سامنے یہ بات واضح ہوئی کہ مشرکین مکہ ہم سے بہتر اعمال بھی کرتے تھے بعض مرتبہ، اچھا جو ان کے اندر عمومی برائیاں تھیں، بچیوں کو زندہ درگور کرنا اور قتل و غارت کرنا، یہ ہمارے پاکستان میں نہیں ہوا، ہم ان سے بڑھ کر ظالم ہیں، ہم ان سے بڑھ کر ظالم ہیں، جو چھوٹی بچیوں کے کیس، جو زینب اور دیگر بچیوں کے کیس آئے، مشرکین مکہ بھی کام اٹھتے اگر سنتے کہ پاکستانی ایسے علامان الحفیظ، جس طرح عمومی برائیاں ان کے اندر تھیں ہمارے اندر بھی ہیں، اور جو نیک اعمال وہ کرتے تھے وہ ہم بھی کرتے ہیں، جس طرح ان کے عقائد تھے ان کے عقائد ہمارے عقیدوں سے بہتر تھے، لیکن قرآن نے ان کو پھر بھی مشرک کہا، ابدی جہنمی کہا اور دوزخی کہا۔ یہ عقدہ یہاں سے آگے ہم حل کریں گے کہ اصل اختلاف کس چیز میں تھا۔ یہ جو آپ کے سامنے جتنے بھی دروس ہوئے ہیں یہ ایک قسم کی تمہید ہے، آپ کے سامنے آپ کی ذہن سازی کی گئی، شرک کوئی الگ چیز نہیں ہے، کہ نظریہ ہے جو جس بندے کے ذہن کے اندر آ گیا تو اس کے اعمال کو ضائع کر دے گا، اس کے عقائد کو ضائع کر دے گا،
جنت میں دخول اس کے لیے ختم ہو گیا۔ یہ آپ کے لیے آپ کی ذہن سازی کی گئی۔ انشاءاللہ العزیز 2 چھٹیوں کے بعد، بدھ اور جمعرات 2 چھٹیاں ہوں گی، میں نے یونیورسٹی جانا ہے، شام کو کہیں آیا کروں گا تو پھر نظر بھی یاد کرنی ہوگی۔ بدھ جمعرات کی چھٹی کے بعد جمعے کے دن انشاءاللہ پھر آپ سے مسئلہ الہ ملاقات، اور پھر ہم یہ عقدہ حل کریں گے، اور اسی شوق اور اسی جذبے سے آپ آئیں۔ یہ نہ ہو پھر 2 چھٹیوں کے بعد سب کی چھٹی ہو جائے۔ آج آپ کے شہزادے نہیں آئے، آج غیر حاضری پر ہیں، چلیں اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے۔